السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو ٹاپ سمارٹیز ڈرامہ سیریل انتہا، جہاں پر اسد جو کہ دبئی جا رہا ہے اور جانے سے پہلے اسے کچھ شاپنگ کرنی تھی تو عروسہ کو بھی ساتھ لے گیا کہ بچے کی شاپنگ بھی ساتھ ہی کر لیتے ہیں۔ ایسے میں عروسہ اور اسد شاپنگ پر جاتے ہیں، لیکن رستے میں اسد نے محسوس کیا جیسے کوئی بائک مسلسل ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ عروسہ کو بھی بتاتا ہے، لیکن ہیلمٹ کی وجہ سے وہ بائک والے کو پہچان نہیں سکا۔ ایسے میں عروسہ سمجھ گئی کہ یہ ضرور اس کا ایکس ہی ہے۔ عروسہ جب شاپنگ مال گئی تب بھی اس نے فرحان کو وہاں پر دیکھا اور کافی پریشان ہوئی کہ یہ ہر وقت اس کا پیچھا کیوں کرتا رہتا ہے۔ پھر اسے کلک کیا کہ فرحان کا اس طرح سے اس کی زندگی میں آنا، نشین آنٹی کا اس کو فرحان کے لیے بلیک میل کرنا، یہ سب کچھ اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور سجل اور نشین کی ملی بھگت ہے، اور وہ فرحان کا سہارا لیتے ہوئے مجھے اسد کی زندگی سے نکالنا چاہتی ہیں۔ بے شک نشین بیگم نے تو اسے وارن کیا تھا کہ جو حال انہوں نے اسما کا کیا کہ ہر وقت اسے خون کے آنسو رلاتی ہیں، جو حال انہوں نے انم کا کیا وہی حال اب عروسہ کا ہوگا۔ عروسہ یہ سب کچھ سوچ کر کافی پریشان ہو جاتی ہے، لیکن اسد جو کہ سفر پر جا رہا ہے، جاتے جاتے اسے مزید پریشان کرنا نہیں چاہتی، اس لیے فی الحال وہ چپ ہی رہتی ہے، اور نشین بیگم اسی چپ کا ہی تو فائدہ اٹھا رہی ہے۔ جیسے ہی اسد جائے گا دبئی، وہ عروسہ کو اتنا ذلیل کریں گی، فرحان کے تھرو اتنا بدنام کریں گی کہ اسد تو کیا کوئی بھی گھر کا انسان اس پر یقین نہیں کر پائے گا۔ یہ چیز عروسہ کے لیے واقعی اذیت ناک ہوگی۔ فی الحال تو ہانیہ جب نوید سے ملتی ہے تو اسے زینب کی کال کے بارے میں بتا دیتی ہے، اور اسے یہ تک بھی کہہ دیا میں اتنی چیپ نہیں کہ اپنے ہی دوست پر بری نظر رکھوں گی۔ زینب بھابھی بہت زیادہ انسیکیور ہیں، اس کو سمجھائیے کہ ہمارے بیچ میں کوئی بھی ایسا غلط ریلیشن نہیں ہے۔ اب دوست کے منہ سے جب اتنی چیپ باتیں سنی تو واقعی بہت غصہ آیا نوید کو۔ گھر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا شکر ہے کہ وہ گھر پر نہیں، ورنہ آج اسے میں خود نکال دیتا۔ تو ماں سمجھانے لگی وہ تمہیں لے کر انسیکیور ہے، تم سے محبت کرتی ہے، بس اسی لیے اس نے یہ حرکت کی ہوگی۔ لیکن نوید کسی بھی طور ماں کی بات نہیں مان رہا۔ ماں نے تو کہا بھی جاؤ اس کو جا کر لے آؤ، ساتھ میں رہو گے تو غلط فہمیاں کم پیدا ہوں گی۔ لیکن نوید جو کہ ہانیہ کے سامنے اتنا شرمندہ ہو چکا ہے، وہ تو زینب کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ ایسے میں اب اسما بیگم جو کہ اپنے گھر کو توڑنا نہیں چاہتی، تبھی تو وہ عروسہ کے ساتھ جاتی ہیں زینب کو منانے، اس کی غلط فہمی دور کرنے۔ لیکن یہاں پر زینب کی ماں آمنہ بیگم نے کہہ دیا سب سے بڑی غلطی کی اپنی زندگی کی کہ آپ لوگوں کے گھر میں اپنی بیٹی کو بیایا۔ تو اسما بیگم ساری ہی باتیں برداشت کرتی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی بلکہ بات کو بدل ہی دیا کرتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے، نوید شادی شدہ ہے، وہ ایسا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ تو آمنہ بیگم فٹ سے بول پڑی جوید صاحب بھی تو شادی شدہ تھے نا، یہ قدم اٹھایا نا، یہ قدم تو شاید نوید کو ورثے میں ملا ہے تو کیوں نہیں اٹھائے گا۔ اسما بیگم اتنی باتیں سن کر بھی چپ ہی رہتی ہے، تو زینب بول پڑی۔ ماں بولتی ہے یا پھر زینب جواب دیتی ہے، اسما بیگم تو معاملے کو ٹھنڈا کر رہی ہے، لیکن جہاں دونوں طرف آگ لگانے والے بیٹھے ہوں تو کیسے معاملہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو زینب فٹ سے بولتی ہے مجھ سے تو انہیں اولاد ہو نہیں سکتی، تو ہانیہ کے ساتھ ہی پیچ اپ کر لیں، شادی کر لیں، تو کیا پتا انہی سے اولاد ہو جائے۔ اسما بیگم ان کی باتیں سن کر مایوس ہو کر واپس آئی، اور جب ماں مایوس ہو کر واپس آئی اور ماں کے ساتھ زینب نہیں آئی تو ظاہری سی بات ہے، نوید کے لیے انسلٹ کی بات ہے کہ ان کے گھر کی سب سے بڑی گئی، اس کی ماں گئی لیکن زینب نہیں آئی۔ اب تو ان کا رشتہ مزید خراب ہوگا، اور یہ خوشخبری نشین اب سجل کو بھی سناتی ہے جو کہ فاحد کے گھر میں ہی موجود تھی۔ سجل تو نوید کا گھر ٹوٹنے پر کافی خوش ہو جاتی ہے، اور پھر ہوپسو کچھ ایسی باتیں کرے گی کہ فاحد کے سامنے سجل کی حقیقت آ جائے گی، لیکن ابھی تک تو یہ حقیقت نہیں آئے گی، نہ ہی آنی چاہیے، کیونکہ سجل پہلے فاحد سے شادی تو کرے، فریدہ بیگم کو تگنی کا ناچ تو نچائے، اسے اپنی اصلیت تو دکھائے، تب جا کر فاحد اور فریدہ بیگم کے سامنے اصلیت آئے تو تب اچھا ہوگا، تب فاحد سجل کو ڈیورس دے اور سجل کہیں کی نہ رہ جائے، تب جا کر انم سے سوری کرے۔ بے شک انم کافی غصے میں ہوگی، لیکن خیر اپنے بچے کے لیے ہر کوئی مان جاتا ہے، انم بھی مان جائے گی۔
تو فرینڈس کیا آپ چاہتے ہیں کہ سجل اور فہد کی شادی ایک بار ضرور ہونی چاہیے؟ کہ آپ بھی میری بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ ضرور کمنٹس میں بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن ضرور پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ بہت آسانی سے دیکھ سکیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔